معزز سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جو اس کا خوف ہمارے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے، اس ویڈیو میں ایک حکایت اور ایک مشہور نفسیاتی ڈاکٹر کے کچھ مشورے وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مینڈک اور سانپ کا مکالمہ ہوا۔ مینڈک نے کہا کہ مجھ میں زہر زیادہ ہے اور سانپ نے کہا کہ مجھ میں زہر زیادہ ہے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس پہنچ گئے اور سانپ نے اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈنک مارا اور غائب ہو گیا، مگر مینڈک سامنے پھدکتا رہا۔ جب آدمی کی آنکھ کھلی تو اس آدمی نے مینڈک کو دیکھا تو دل اس کا مطمئن ہو گیا کہ مینڈک ہی نے کاٹا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ کچھ دن علاج معالجہ ہوا اور اس کے بعد آدمی صحت مند ہو گیا۔ دوسرے موقع پر مینڈک اور سانپ دوبارہ ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس پہنچے اور حقیقت میں مینڈک نے ڈنک مارا اور اس کے بعد چھپ گیا۔ جب آدمی ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا کہ سانپ سامنے رینگتا ہوا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے سانپ کو دیکھ کر اور اپنے دل دماغ کے اوپر اس کے خوف اور ڈر اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور چیخنے چلانے لگا، سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، اور اپنے اسی ڈر اور خوف کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس حکایت کے پیش نظر اب میرے اور آپ کے لیے نصیحت اور سبق یہ ہے کہ ہم کورونا جو ایک وبا تو ہے یقیناً، لیکن اس کو اپنے دل دماغ اور اعصاب کے اوپر سوار نہ کریں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے جو ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہے، انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کچھ اپنی رائے، کچھ مشورے پیش کیے ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو کورونا وائرس کی خبروں سے دور رکھیں۔ اس مرض کے بارے میں آپ کو جتنا جاننا تھا آپ جان چکے۔ نمبر 2، اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد جاننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں کہ اس کے اسکور کو جاننا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہو۔ مرنے والوں کی تعداد دوسروں سے شیئر مت کیجیے، دوسروں کا دل اور دماغ کمزور ہو سکتا ہے، وہ ایسی خبریں سن کر بیمار پڑ سکتے ہیں۔ نمبر 3، انٹرنیٹ پر ڈھونڈ کر کورونا کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ کے اپنے دماغ پر بھی کمزوری کا اظہار ہوگا اور دوسرے سننے والوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا۔ نمبر 5، اب قرآن مجید کی تلاوت، دینی تعلیم اور دینی کتابوں کا مطالعہ اس کو اپنے معمولات کے اندر شامل کریں۔ اپنا وقت بیوی اور بچوں کے ساتھ کھیل کود، گپ شپ ان کے اندر بسر کریں تاکہ آپ کو ایک ذہنی اور دماغی سکون آپ کو میسر رہے۔ نمبر 6، بے فکر رہنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا جو ابھی بہت ضروری ہے۔ انسان کی جو بے فکری یہ انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ نمبر 7، واٹس ایپ اور فیس بک کی خبروں پر تصدیق کیے بغیر بھروسہ نہ کریں۔ اس میں بہت ساری خبریں اور بہت ساری باتیں فیک بھی ہوتی ہیں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں، جس کا آئے دن ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ویڈیو کوئی 2 سال پہلے کی، کوئی 5 سال اور 10 سال پہلے کی، لیکن بغیر تحقیق کے اس کو دیکھنے والا اپنی طرف سے اس کی ایڈیٹنگ کر اور اس کے اندر جو ہے اضافہ کر کے اس کو حال کے اوپر فٹ کر دیتا ہے۔ کرنے والا تو اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق کرتا ہے، لیکن دیکھنے اور سننے والے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے ان کی رائے ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک کی خبروں پر بھروسہ نہ کریں۔ نمبر 8، خدا کی رحمت پر بھروسہ کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جس طرح ہر بلا ایک دن ٹلتی ہے، یہ بلا بھی ٹل جائے گی، یہ بلا بھی ٹل جائے گی۔
اسی طریقے سے آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب اس میں ایک ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے حالات کو تسلیم کریں، خود کو معمول پر لائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ وہ وقت آ چکا ہے کہ آلات کو نکال کر رکھ دیں اور خود کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کو یہ باتیں پسند آئیں گی، اور گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ ان پر میں بھی کوشش کروں، آپ حضرات بھی کوشش کریں عمل کرنے کی۔ مزید انشاءاللہ 2-4 باتیں اور ہیں کہ میں اور آپ اپنے اس تنہائی کے وقت کو